حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اہل اللہ میں خودداری جس کو عزت نفس بھی کہتے ہیں، خود تو تمہیں پتہ ہی ہے، اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اہل اللہ ایک اصطلاح ہے اللہ والوں کی، تو اللہ والے تو سبھی ہیں، اللہ میاں نے سب کو بھیجا ہے، یہ نسبت تو اللہ کی طرف جاتی ہے۔ بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے، تو یہ سارے اللہ والے ہیں۔ ایک مسجد ہے پیچھے بہت پرانی، اللہ والی مسجد، میں نے کہا بھئی اللہ والی مسجدیں تو ساری ہیں، لیکن ایک مسجد کا نام رکھ دیا اللہ والی مسجد، تو ظاہر ہے ہر مسجد اللہ والی ہے۔ تو اہل اللہ، اولیاء اللہ کو اللہ کے نیک بندوں کو کہا جاتا ہے، تو ورنہ رجال میں سارے بندے آ جاتے ہیں، رجال اللہ، لیکن اہل اللہ جو ہے نا وہ رجال اللہ سے بھی خاص ہوتے ہیں۔ رجال اللہ بھی بہرحال ایک اصطلاح ہے، لیکن تو کہتے ہیں کہ اہل اللہ میں خودداری کہاں، یعنی اللہ والوں میں خودداری نہیں ہے۔ انہیں کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، یعنی طبعاً حزن ہو یہ حالت نہیں ہوتی، طبعاً حزن کے معنی غم، احزان اس کی جمع ہے، تو فرمایا کہ ان کی طبیعت میں انہیں غم اور افسوس نہیں ہوتا۔ اہل اللہ کو جو جنہیں ہوتا ہے وہ اہل اللہ میں سے نہیں۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت تھانوی نے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کے ضمن میں یہ بات فرمائی ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے تجربے سے بیان فرمائی ہو۔ تجربہ بھی بہرحال ایک حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے آپ کو فقہ میں ایک لفظ ملے گا تعامل صحابہ، اور علماء کا تعامل، علماء کا کیا عمل رہا ہے، صحابہ کا کیا عمل رہا ہے، یہ بھی ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اہل اللہ، اللہ والے، ان کی طبیعت، انہیں گالیاں بھی پڑنے لگے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، یہ حالت نہیں ہوتی کہ کسی کے برا بھلا کہنے پر اس کے درپے ہو گئے، درپے کے معنی اس کے پیچھے پڑ گئے، میں تو انتقام لوں گا، میں تو اس کی ایسی تیسی کروں گا، اور شاگرد لگا دیے، جیسی روح ویسے فرشتے، دیوبندی ہوں گے تو کچھ تمیز سے لگائیں گے شاگردوں کو، اور کوئی غیر باطل فرقے کے ہوں گے تو وہ اپنے کمینے پن کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال علماء دیوبند طبیعت میں تو ان کی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بزرگوں کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ علماء دیوبند جو تھے ہمارے بزرگ اکابر، یہ سب صحابہ تو نہیں تھے لیکن صحابہ کے قریب تھے اپنی عملی زندگی میں، یعنی صحابہ کا رنگ جھلکتا تھا ان میں، کہو سبحان اللہ۔ تو کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ انتقام نہیں لیتے، اور میں اپنی باتیں بھی شامل کر لیتا ہوں تم لوگوں کی برکت سے، میں بھی انتقام نہیں لیتا، مجھے حق ہے کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں۔ انتقام جس کو کہتے ہیں نا کہ بس اب مختلف قومیں پاکستان میں جو ہیں، تو ماشاءاللہ ہماری ایک پٹھان قوم بھی ہے، پٹھان قوم کلمے کے بعد ان کا دوسرا درجہ ہے انتقام، دشمن کو نہیں چھوڑتے پھر وہ،
بہرحال ان کی سرشت میں ہے، نہیں ہو ممکن ہے نہ ہو۔ کبھی کبھی انتقام کا جذبہ ان میں بڑھ جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ان سے یہ انگریز اسی لیے ڈرتا ہے افغانستان والوں سے، اسے پتہ ہے کہ اس نے ہماری ایسی تیسی پہلے بھی کی تھی، اب بھی کریں گے۔ تو انتقام جو ہے یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے۔ کسی نے گالی دی، اس نے بھی گالی دے دی، کسی نے مارا، اس نے بھی مارا، کسی نے عزت خراب کی، بے عزتی کی، وہ بھی، یعنی انتقام لینا ہے۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اہل اللہ جو ہیں وہ انتقام نہیں لیتے، اور میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے اس لیے انتقام نہیں لیتے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے منتقم۔ منتقم بھی ہے، اگر قرآن شریف میں وہ لکھا ہوا شروع میں صرف اسماء الہیہ اس میں، تو منتقم کے معنی انتقام لینے والا۔ تو وہ جب لینے والا ہے انتقام، تو آپ جب نہیں لیں گے تو وہ لے گا، آپ کی ایف آئی آر ہی نہیں کٹے گی۔ اور اگر آپ انتقام لیں گے تو اللہ میاں کہیں گے جب تو ہی لے رہا ہے تو بھائی میں کیوں بیچ میں ہاتھ ڈالوں، پھر جو ہے ایف آئی آر بھی کٹے گی، پولیس بھی پیچھے پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات جو ہے منتقم بھی ہے، اور وہ انتقام لیتا ضرور ہے، جس کے ساتھ حدیث قدسی ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عادی لی ولیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود آتا ہوں بدلہ لینے۔ اب اللہ میاں کیسے بدلہ لیں گے، کس طرح آئیں گے، بہرحال حدیث ہے، لیکن اگر بندہ ہی بدلہ لینے بیٹھ جائے، بندہ ہی بدلہ لینے کی سوچ لے، تو اللہ میاں فرماتے ہیں اچھا بھائی جاؤ تم اپنی صلاحیتوں سے کام لے لو۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ، تو اللہ میاں انتقام لیتے ہیں، نبیوں کا انتقام لیتے ہیں، اپنے ولیوں کا، صحابہ کے ساتھ جو کرتے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخین کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا ایک مولوی، ہوگا کوئی نماز پڑھا کے ان کی شان میں گالیاں دے رہا تھا، تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے نماز پڑھی، اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ شیخین کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ شیخین کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ خیر وہ چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں گا، اکیلا آدمی ہوں۔ پھر 1 سال کے بعد وہاں سے گزرا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے آیا اسی مسجد میں، تو امام نے سلام پھیر کے بڑی دعائیں دیں شیخین کو، بہت ان کے حق میں اچھی اچھی باتیں اور ان کے مناقب اور اوصاف۔ تو یہ بڑا خوش ہوا، پچھلے سال کوئی گالیاں دے رہا تھا، اس سال وہ یہ سمجھا شاید یہ امام ٹھیک ہو گیا ہوگا، اس کو ہدایت مل گئی۔ نماز کے بعد اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے پچھلے سال نماز پڑھی تھی تو وہ شیخین کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، جو بھی تھا عرب کا واقعہ ہے، یہ رنچوڑ لائن کا واقعہ نہیں ہے، اور نہ یہ پشاور کا ہے نہ کوئٹہ کا ہے، عرب کا ہے، یہ ہوگا عراق، شام، جہاں بھی، موصل یا موصل جو بھی جگہ ہے، ایسی جگہوں میں ہی سے۔ اس امام نے کہا کہ اس کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے گالیاں دی تھیں؟ ہاں جی۔ تو ایک کمرہ کھولا تو اس میں ایک کتا رال ٹپک رہی ہے اور رو رہا ہے، باقاعدہ آواز آ رہی ہے رونے کی۔ میں نے کہا کہ اللہ نے اس امام کو اس کتے کی شکل میں بدل دیا۔ یہ ہے
حضرات شیخین کی شان میں گستاخیاں کیں اور اللہ نے اس کو، اور واقعی جو صحابہ کو گالیاں دیں گے ان کے چہروں پہ پھٹکار ہی رہے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ منتقم ہے، تو منتقم سمجھتے ہوئے اگر اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ میاں دیکھ رہے ہیں بندوں کے جو بھی حالات ہیں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا مزاج ہے، یہ اس قسم کا، وہ نہ بدلہ لیتے ہیں نہ وہ کوئی کسی سے کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بات اس لیے رکھ دی کہ بہرحال میری ناکامی ہے یا اس میں کامیابی ہے، آج تک اس پہ تو آپ لوگ بحث کر لیجئے گا، لیکن میں اپنے کو کامیاب سمجھتا ہوں اس پالیسی کو اپنا کر کہ میں نہ انتقام خود لیتا ہوں، نہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ انتقام لو، نہ اپنے اسٹاف سے کہتا ہوں، نہ اپنے طلبہ سے، نہ اپنے نمازیوں سے۔ ہاں کوئی خدا نہ کرے ایسی بات ہوگی تو طلبہ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے استاد ہیں یا ہمارے معتمم ہیں، کوئی گالیاں دے گا تو وہ ماریں گے، تو یہ تو ایک بے اختیار چیز ہوتی ہے، اپنے بزرگ کے بارے میں کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ تو اس کو انتقام نہیں، اس کو تو یہ کہیں گے کہ اس نے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ تو اس لیے اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے، فرمایا کہ وہ انہیں ملال نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا، گالیاں سن کے بھی کوئی کسی پہ دے، آج کل موبائلوں پہ گالیاں دے رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، بلکہ حضرت اچھا میں تو یہاں آ گیا، وہاں بیٹھا دیکھ لو بھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے یہ کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مخالفت کا زمانہ آیا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مخالفت ہوئی ہے، جب قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا موقف کہ انڈیا تقسیم نہ ہو، پاکستان نہ بنے، ان کے اپنے دلائل تھے اور بالکل شریعت کے مطابق تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، یعنی ایک الگ خطہ زمین ہونی چاہیے جو اسلام کا غلبہ جہاں پر ہو۔ حضرت تھانوی کے پاس بھی دلیلیں تھیں، تو ان حضرات کا اختلاف دلائل کے ساتھ تھا، ویسے رذائل کے ساتھ نہیں تھا۔ رذائل سمجھتے ہو؟ جیسے رضائی سمجھتے ہو، اڑنے والی رضائی، رذائل رذیلے کی جمع ہے، رذیلہ کہتے ہیں بری خصلت کو۔ اور یہ حضرات جو تھے یہ بہرحال دلائل رکھتے تھے، اور دلیل کے آگے ہر شخص جو ہے، اس میں ادب آداب کی بات نہیں ہے، ایک امام نے یہ دلیل سمجھی، دوسرے امام نے یہ دلیل سمجھی، تو دوسرے امام نے جو دلیل سمجھی وہ اپنی دلیل پہ، صاحبین میں اختلاف ہے اور صاحب شیخین میں اختلاف ہے، ان میں ائمہ میں اختلاف ہے، تو کوئی بے ادبی تھوڑی ہے، دلیلیں ہیں، اپنی اپنی دلیلیں ہیں سب کی۔ تو حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مخالفت ہوئی، جنہوں نے اپنے نصیب پھوڑے ان کو گالیاں دے کے، ایسے بھی لوگ ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی گالیاں پڑیں، جو ان کے نصیب ایسے پھوٹے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی مسلم لیگ کی حمایت کی تو انہیں گالیاں سننی پڑیں، اور آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خیر،
ایک صاحب آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے مرید ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، عقیدت مند ہوں گے، اور آ کے کہنے لگے جی وہ جو ہے جی مارکیٹ، چھوٹا سا جو علاقہ ہے تھانہ بھون کا، وہاں پہ فلاں شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا، حضرت ایسے ایسے جملے ادا کر رہا تھا۔ یہ آیا اور آ کے کہہ رہا ہے حضرت تھانوی سے کہ وہ فلاں شخص گالیاں دے رہا۔ اب سنو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، یہ یاد رکھنا، گالیوں سے تو تم بھی نہیں بچو گے، گالیاں تو کھانا، یہ ظاہر ہے کہ حق پہ چلو گے تو گالیاں پڑیں گی، اگر حق پہ چلنے سے تمہیں گالیاں نہ پڑیں تو اس کے سب سے زیادہ حق جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ انہیں نہ پڑھتی، انہیں بھی گالیاں دی گئیں۔ تو حضرت تھانوی نے سن کے فرمایا کہ اس نے تو مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، جس نے گالیاں دیں، مجھے کیا پتہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، مجھے کیا، تم نے جو آ کے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور اس کی گالیاں لا کے یہاں میرے سامنے بیان کی ہیں، تو فرمایا تم نے تکلیف پہنچائی، اس نے نہیں پہنچائی۔ بھائی تم نے کیوں مجھے اس کے جملے سنائے، مجھے کیوں اس کے آ کے بکواس اس کی جو سنائی، جب تک میرے علم میں نہیں تھی، میرے اوپر کوئی اس کا تغیر نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے کہی، بھاڑ میں جائے۔ آپ اٹھا لائے، بڑے وہ بن رہے ہیں کہ ہم حضرت کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ چاہنے والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، چاہنے والے تو پھر ہوتے ہیں تو اتنی زور کا تھپڑ مار کے پھر آ کے حضرت سے کہو جی وہ گالیاں دے رہا تھا، میں نے اس کو مارا گھونسوں سے، بس تب حضرت خوش ہوتے گا، اچھا بھائی آگے گالیاں نشر کر کہ گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ حکیم الامت کی شان، اس نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، تم نے پہنچائی۔ اور مثال یہ دی کہ جیسے جمعدار وہ باہر وہ نکالتا ہے فضلہ وغیرہ، وہ وہاں رکھا تھا باہر گلی میں، تم اٹھا کے میرے پاس لے آئے، تو یہ تو ساری بدبو اور تعفن اور سڑیں، تو یہ تم نے ماحول کو خراب، تو یہ تھا ان بزرگوں کا رنگ۔ آج بھی الحمدللہ جن لوگوں کا یہ حال ہے، جن کو اللہ نے دلائل، مضبوطی، کردار کی مضبوطی دے رکھی، وہ گالیوں کی پرواہ کرتے ہی نہیں، وہ کھوج بھی نہیں لگاتے کون گالیاں دے رہا ہے، سامنے بھی آ جائے تو وہ لعنت ہی پڑھتے ہیں۔ تو گالیوں سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا، تو آج بھی دینے والے دیتے ہیں اور کرتے ہیں بکواس۔ تو فرمایا، اب حضرت فرمایا کہ مشورے کرتے پھر رہے ہیں، یعنی حضرت ثانوی فرما رہے ہیں کہ محض اتنا برا لگا ہے کسی کا برا بلا کہ اب مشورے کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے، اس کو کیسے مارنا ہے، کیسے اس کو گالیاں دینی، کیسے یہ حضرت ثانوی فرما رہے ہیں کہ یہ کام اہل اللہ نہیں کرتے تھے، اور تم اگر عالم بن رہے ہو تو بہرحال عالم بننا بہت بڑا فضیلت بھی ہے اور اللہ کی صفت تمہیں، لیکن اہل اللہ اپنے کو بناؤ۔ بنانے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں اپناؤ تو خود اہل اللہ بن جاؤ گے۔ اہل اللہ کی ڈگری نہیں ملتی، نہ کوئی وفاق المدارس ہے اہل اللہ کا کہ کہیں مولانا حنیف صاحب سے ہو جی مجھے اہل اللہ کی سند چاہیے، وہ کہیں گے مجھے تو مل جائے بعد میں تمہیں دوں گا میں۔ تو خیر، پھر فرمایا، کس نے فرمایا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا مگر پھر بھی اس کے در پہ نہ ہوئے، حالانکہ ان کو اس پر پورا قابو تھا، کیونکہ جن کے یہاں وہ ہیں وہ مجسٹریٹ ہیں۔ مجسٹریٹ صاحب نے کہا بھی کہ میں اس کو 6 ماہ سے کم نہ بھیجوں گا۔ وہ مولوی صاحب کے جاننے والے تھے مجسٹریٹ،
کسی طالب علم نے، یہ ذرا سنیے گا، سپرلیٹو ڈگری، تمہیں انگلش تو پڑھی نہیں تم لوگوں نے ابھی تک، تو ہم نے تو پڑھا ہے اسکولوں میں بھی کالجوں میں، کہتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری کا ذکر کرو تو نیچے سب آ جاتے ہیں، جتنے بھی درجے ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ جیسے چوزوں کو پکڑنا ہے مرغی کے بچوں کو، مرغی کو پکڑ لو چوزے بھی آ جائیں گے۔ تو مولوی اتنا اعلیٰ مقام ہے، طالب علم کا طالب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، چرس پینے کا طالب، سگریٹ کا طالب، چائے کا دھتی، اور لیکن تم لوگ طالب علم ہو، ہم بھی طالب علم ہیں۔ تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں ایک طالب علم نے، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ طالب علم اس وقت بھی خبیث بھی ہوتے تھے، اچھے بھی ہوتے تھے۔ اب آج آپ اندازہ لگا لیں کہ اچھے بھی ہیں اور بھی ہیں۔ اب یہ جو طالب علم بیٹھا ہے بنڈی کے بٹن لگائے ہوئے، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے دل کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم بنے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ پتہ چل جاتا ہے چہرے سے، لباس سے۔ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم مجھ سے فرمایا 84 میں، 84 سے گن لینا کتنے سال بن گئے، میں نے دورہ حدیث کیا ہے 83 کی بات، فرمانے لگے کہ علم تو اپنی جگہ آئے گا بعد میں، وقت کے ساتھ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی علم آئے گا، پڑھائیں گے اتنا ہی علم پکا ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھ سے فرما رہے ہیں۔ فرمانے لگے علم تو اپنا، آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال، علم تو اپنی جگہ آئے گا، اپنے وقت پہ آئے گا، پڑھیں گے تو آئے گا، پڑھائیں گے تو آئے گا۔ لیکن مجھے آپ کو دیکھ کے یہ خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے کہ آپ ابھی سے آپ نے جو طرز اپنا رکھا ہے، رومال کندھے پہ ڈالا ہے، بنڈی پہنتے ہیں، جوتے اس زمانے میں وہ سلیم شاہی جوتے ہوتے تھے جے پوری، اب تو بنتے بھی نہیں، جوتے بھی مولویانہ ہیں، اور یہ وضاقتہ مولویوں جیسی، یہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ وضاقتہ دیکھ کے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بنائیں گے۔ وضاقتہ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور نہیں تو بہرحال علم دین تو سبھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں یا جنید بغدادی بن جائیں۔ ہر قسم کے مولوی بنتے ہیں، ہو جو رنگینی تو سنگینی بھی ہو، مار دھاڑ والے مولوی بھی بنتے ہیں، اور رنگینی والے مطلب یہ کہ نرم بات کرنے والے بھی بنتے ہیں۔ تو طالب علم یہ ہے، میں نے اس پہ مجھے بخار چڑھا تو میں نے آپ کے سامنے کچھ اور باتیں کر لیں۔ طالب علم، اگر طالب علم ہی کا یہ حال ہے تو پھر یہ اسکولوں میں اور کالجوں میں جو بچے پھر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن پھر بھی علماء، یہ چونکہ یہ جا رہا ہے لائیو جائے گا، یہ جہاں بھی جائے گا، میں سننے والے اور دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے طلباء شریر بھی ہوتے ہیں، اور بھی ان میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی ہوں گی، لیکن اسکول میں لڑکا جاتے ہی 6ٹھی کلاس سے سگریٹ پینی شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ طلباء سگریٹ نہیں پیتے، اور بریلوی طالب علم بھی نہیں پیتے۔ یہ میرا ایک حسن ظن ہے، زوئے سے زے سے نہیں ہے، کہ بھئی ہمارے طلباء جو ہیں سگریٹ نہیں پیتے۔ پان تو اس لیے نہیں کھاتے کہ پٹھان ہوتے ہیں، پان وہ کھاتے ہی نہیں، اور اردو اسپیکنگ مولوی بنتے نہیں، تو چلو پان کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی اس قسم کی حرکتیں جو اسکولوں میں جاتے ہی شروع کر دیتے ہیں لڑکے، وہ حرکتیں ہمارے طلباء نہیں کرتے۔ یہ علم دین کا یہ گویا ایک
فیض ہے، اس کی برکت ہے، ورنہ حرکتیں پوری آتی ہیں لڑکوں کو۔ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ٹھیک ٹھاک اپنا رنگ دکھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا مدرسوں میں جو آج تک طلباء آ رہے ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ وہ تو ہمارے ہاں چائے کی وہ ہے نہیں ابھی ہوٹل، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ طلباء وہاں جا کے بیٹھیں گے اور چائے پئیں گے۔ یہ بھی طالب علم کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن چلو اگر مدرسے میں انتظام ہو جائے تو بھئی یہیں پینا، سب پیسے ہی دے کے پینا فری میں، وہ میری دکان نہیں ہے، وہ جو بھی بنائے گا پیسے تو لے گا، زیادہ سے زیادہ طلباء سے کم لے لے گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ طلباء کا ایک مقام ہوتا ہے، طالب علم کا۔ میں سند دے رہا ہوں، اب پھر بھی کوئی کش لگاتا ہو تو بھئی وہ اور بات ہے، وہی تو میرے اوپر آتی نہیں، علم غیب مجھے ہے نہیں۔ تو اس لیے طالب علم جو ہیں آج بھی الحمدللہ مدارس کے طالب علم جو ہیں ایک نمونہ بنا کر پیش کیے جا سکتے ہیں طلباء۔ اور بہرحال اب میں کتنی تعریف کروں، تم لوگ سر پہ چڑھ جاؤ گے۔ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، تو مجسٹریٹ نے کہا کہ حضرت وہ مولوی صاحب نے تو بیچاروں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ مجسٹریٹ نے کہا میں اس کو 6 مہینے کے لیے بھیج دوں گا جیل میں، مگر مولوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے نفس کے لیے ایسا نہ کروں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں یار چھوڑو بھائی، جانے دو، کچھ نہیں کرو۔ یہ ہے عالم کی شان، اپنے اندر وسعت ظرف پیدا کرو، اور یہ ہوتی جب کردار مضبوط ہو۔ دل تو دکھتا ہے کسی کے دکھ پہنچانے سے، لیکن انسان ضبط کر لیتا ہے، حالات کی نزاکت کو دیکھ لیتا ہے، اور انتقام۔ اور سب سے بڑی مثال اور نمونہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب طائف میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اوباش لڑکوں نے، چھوکروں نے آپ کو پتھروں سے مارا، تبلیغ فرمانے گئے تھے آپ، اور آپ بالکل مضمحل اور کمزور ہو گئے۔ ملک الجبال بھیجا گیا، اللہ نے کہا کہ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھ لو کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ پوری بستی الٹ دی جائے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے، حضور کے ساتھ۔ وہ آ گیا جی آرڈر کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جو الفاظ تھے وہ شاید جو مجھے یاد نہیں باتوں، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، بجائے اس کے کہ ان کو پہاڑ الٹ دے، ان کو ہدایت دے دے، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ، کچھ یہی ہے، یہ جانتے نہیں ہیں ابھی۔ لیکن اگر یہ آج برباد ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، تو پھر ان کی نسلیں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ یہ رہ جائیں تو یہ نہیں سمجھے تو ان کی اولادیں ہی سمجھ لیں گی، ان کے جو اولادیں آئیں گی۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ انہی کی اولادوں نے پھر اسلام کا بول بالا کیا، سربلند کیا اسلام کو۔ تو اس لیے یہ تو سب سے بڑا نمونہ ہے۔ تو بھائی بہت ظرف چاہیے، بڑی ہمت چاہیے، ورنہ جی تو سب کا چاہتا ہے کہ ان تک۔ ہاں جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک بات سن لیں آپ، اگر آپ جواب دے سکتے ہیں دے دیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ان کے بیٹے نے بیان کیا تھا مخزن العلوم میں، 19 اپریل 1980، 40 سال پہلے۔ ان کے بیٹے سے معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریر کی مخزن العلوم میں، علماء دیوبند کانفرنس تھی، اتحاد علماء دیوبند، تو انہوں نے اپنے والد کا ایک مقولہ سنایا کہ میرے والد یعنی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
فرماتے تھے یا فرمایا کہ زندگی میں پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شاہ صاحب۔ غیرت اور بے غیرتی، ایک طرف غیرت ہے، ایک طرف بے غیرتی ہے۔ حضرت کا ملفوظ ہے، میں دکھا دوں گا کبھی، بلکہ ہو سکا تو میں دیوار پہ لگا دوں گا، پڑھتے رہنا۔ تو اس کا میں مختصر وہ پیش کیا۔ فرمایا زندگی میں اگر تم نے کسی کو مارا ہے یا کسی کو گالی دی ہے تو منتظر رہنا، اب وہ بھی دے گا، نہ دے اور بات ہے۔ اور اگر تم نے کسی سے گالی سنی ہے یا تم نے مار کھائی ہے تو فرمایا کہ اگر تم صحیح الدماغ ہو اور صحیح الفطرت ہو اور حلالی ہو، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم نے گالی کھائی اور تم نے مار کھائی اور تم نے گالی سنی، نہ دو اور بات ہے، لیکن تمہارے اندر جذبہ تو پیدا ہوگا گالی دینے کا بھی اور اس کو مارنے کا۔ تو بہرحال اسی طرح کا کچھ ہے۔ تو جذبہ تو آتا ہے، فوراً زبان پہ جی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور میں وہ کروں، تو اسی کو روکنے کا نام ہے مجاہدہ۔ غصہ تو آتا ہے، اور بڑی بڑی مثالیں بزرگوں کی، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے ہیں اور مجمع بہت بڑا ہے۔ ایک شخص مجمع میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ولد الزنا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بڑے مجمع میں حضرت تقریر فرما رہے ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، سامنے ہی سے کہہ رہا ہے، پرچی پہ لکھ کے نہیں بھیجا، میں نے سنا ہے کہ آپ ولد الزنا ہیں۔ تو اب لوگ تو اس کی لاش ڈال دیتے اسی وقت، لیکن حضرت شاہ صاحب کا جواب سنیے۔ فرمایا بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری ماں اور باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں، لہذا میں حلالی ہوں، حرامی اور وہ ولد الزنا نہیں ہوں۔ بس یہ بات کہہ کے پھر اپنا وعظ شروع کر دیا، کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو بھائی یہ بے نفس ہونا جو ہے نا، یہ بہرحال بہت بڑا ایک جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے مجسٹریٹ کو روک دیا کہ نہیں، آپ اس کو کوئی سزا وزا نہ دیں، چھوڑیں آپ۔ یہ ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے اندر یہ رنگ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کے ساتھ ساتھ صرف و نحو میں مقام پیدا کریں اور ساتھ کتابوں میں اپنا ایک مقام بنائیں، لیکن جو عادت اور خصلت ہے وہ بزرگوں کی اختیار کرو، اس میں کامیابی ہے۔ اور لڑنے مرنے میں اور مار دھاڑ میں ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے طالب علمانہ کہ جی وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں بے شک، لیکن آپ مشاورت کر لیں اپنے بزرگوں سے، مل لیں اپنے اساتذہ سے کہ جی حضرت بتائیے یہ ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو جو آپ کے بزرگ کہیں اس پہ عمل کریں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں گے ہاں بالکل جاؤ تم بھی ان کو بدلو، صحیح ٹھیک ٹھاک ان کی پٹائی کرو، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اچھا بھائی بزرگوں سے اجازت مل گئی تھی۔ لیکن میرا مطلب یہ ہے تھوڑی دیر کو یہ اپنے غصے کا اظہار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال ناموس رسالت اور ناموس صحابہ اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جو میری ماں اور میرے باپ سے بھی بڑھ کے ہیں۔ غصہ بھی آتا ہے، ظاہر ہے کہ اشتعال بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جس طرح سے ہم ایسا اظہار کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ اگر ہمیں غصہ بھی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا ہی ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہے اور مشکوک ہے۔ غصے میں آنا
حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحدۃ تعتری خیار امتی، مزاج کی تیزی، غصہ، یہ اللہ نے میری امت کے برگزیدہ اور بڑے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ برگزیدہ، ابھی تو آپ طالب علم ہیں، مولوی بھی نہیں ہیں، پھر مولوی سے مولانا بنیں گے، پھر علامہ بنیں گے، پھر جا کے برگزیدہ بنیں گے، برگزیدہ ہستیاں، شخصیتیں۔ تو خیر، خیار امتی، خیر کی جمع ہے۔ میری امت کے جو اہل خیر حضرات ہیں اور اچھے حضرات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مزاج کی تیزی اور غصہ دیا ہے، رکھا ہے ان میں۔ الحدۃ تعتری خیار امتی، لیکن ان کے غصے کی حالت کیا ہے، حد کیا ہے؟ وَمَنْشَأُهَا الْغَيْرَةُ عَلَى الدِّينِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا منشا جو ہے دینی غیرت ہے۔ تو یہ تو دینی مسئلہ ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، صحابیات کی شان میں ہو، اور صاحب اولیاء اللہ بزرگان دین کی شان میں ہو، حضور کی شان میں ہو، یہ تو دینی مسئلے ہیں، اس پہ تو غصہ آتا ہی ہے، عام لوگوں کو بھی آتا ہے۔ لیکن بس صرف یہ ہے کہ اس کو غصے کو استعمال کرنے کا موقع محل دیکھنا ہے اس کو، یہ ہے ذرا سی چیز۔ تو اس میں بے محابہ اگر آپ نکلیں گے، ظاہر ہے اس میں پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا اجر جو ہے وہ مارا نہیں جائے گا۔ آپ اپنے غصے کا اظہار کریں، آپ ان کے لیے جو اپنا غصے میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہیے، ماں بہن کی گالیاں بس نہ دیں، اس لیے کہ اپنی زبان کو خراب نہ کریں، لیکن غصے کا اظہار کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بھئی یہ تو اسلامی ملک یعنی مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی چھوڑیے، لوگ ہنستے ہیں جب ہم اسلامی کہتے ہیں، مولوی زیادہ ہنستے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن کیا اور سارے ملک مسلمانوں کے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اگر وہاں یہ کام کوئی کرے گا باہر کے ملکوں میں، تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ اس ملک میں تو پھر بھی مجسٹریٹ بھی مسلمان، پولیس والا بھی مسلمان، ہاں وہ کوئی اور فرقے کا ہو تو وہ اور بات، لیکن بہرحال یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ اس میں تو حکومت کی ذمہ داری ہے، صدر کی اور وزیر اعظم کی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی، کہ وہ بھرپور قسم کا جواب دیں، تاکہ جن لوگوں میں اشتعال ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، وہ ذرا سا تھوڑے سے نرم پڑ جائیں کہ بھئی چلو ہمارے بڑوں نے ان کا جواب دے دیا۔ لیکن عام طور پہ یہ لوگ بھی اصل میں انگریزوں ہی کا کھائے ہوئے ہیں، ان کے وظیفہ خوار ہیں، تو یہ لوگ بھی بہت جب ان کے جوتا پڑتا ہے تب جا کے یہ کوئی بات کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان میں علماء بہت بڑی طاقت میں ہیں اور بہت منظم ہے طاقت ان کی، ان کے ہوتے ہوئے اس ملک میں کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہو سکتا، اور اب تک ہوا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اشکال تھا جس کا میں نے بتائی، کچھ کوشش کی ہے کہ جواب دوں۔ تو مگر مولوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے نفس کے لیے ایسا نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک نمونہ اس وقت دکھا دیا، مگر یہ مطلب کہ جس کو فنا کا درجہ حاصل نہیں ہوا تو وہ بزرگ نہیں، بلکہ فنا یہ ہے کہ بزرگی ہو کر وہ بھی مٹ جائے، جس کی علامت یہ ہے کہ بزرگ ہو کر اپنے کو بزرگ نہ سمجھے۔ وہ مولوی صاحب نے اپنا ایک نمونہ دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ ہے میرا نمونہ، کہ آپ کوئی بدلہ نہ لیں، آپ اسے وہ نہ کریں، اس کو وہاں نہ بھیجیں جیل میں یا جہاں بھی۔ تو اب حضرت تھانوی کے ذہن میں بہت سی باتیں خود آتی تھیں اشکال کے طور پر، اور یہ ایک بہت ملکہ ہوتا ہے
استاد کے ذہن میں خود آ جائے کہ جیسے طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے خود ہی ایک سوال پیدا کرے، اشکال پیدا کریں، تو اس سے طلبہ کو اور فائدہ ہوتا ہے۔ اشکال بھی پیدا کریں، اس کا پھر جواب بھی دیں۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے ایسا نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک نمونہ اس وقت دکھا دیا، مگر حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ جس کو فنا کا درجہ حاصل نہیں ہوا وہ بزرگ نہیں۔ فنائیت، فنا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیں، یعنی ایک مشہور ہو گیا یہ جملہ، اپنی انا کو فنا کرو۔ انا ہوتی ہے نا اپنی، میں، ہم، اس کو فنا کر دو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، فنائیت، جتنا جتنا اپنے کو فنا کرو گے اتنا ہی تمہیں اللہ میاں اور اونچا لائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قمیص کرتا پہن کے باہر آئے، جیسے ہوتا ہے باہر لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، قمیص بڑی اچھی سی، کرتا، کپڑا بھی اچھا تھا۔ تو حضرت علی آئے تو لوگوں نے سلام دعا کے بعد کہا، یا امیر المومنین، آپ کا کرتا تو بڑا اچھا ہے، بہت، جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں بھائی ہینڈسم لگ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ تعریفیں کی کس کی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، امیر المومنین کی۔ کرتا دیکھ کے، وہ تو ویسے بھی قابل تعریف تھے حضرت علی، داماد بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ چچا زاد بھائی بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن قمیص دیکھ کے بڑی تعریف، تو کچھ نہیں بولے، اندر گئے اور جا کے یہاں سے آستین کاٹ دی، ایک یہ پوری، یہ یہاں سے کاٹ دی۔ اب آئے، لوگوں نے کہا، یا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھی خاصی قمیص آپ نے اس کو بدزیب بنا دیا، یہ تو بہت بری لگ رہی ہے۔ حضرت یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ کیسے کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ سن لو، جو جواب دیا۔ فرمایا، بھائی جب میں آیا تم نے میری تعریف کی، چلو میری کرتے کی میری تو ہوئی نا، کرتا تو میرے جسم پہ ہے، تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان خلق خدا کی نظر میں اچھا بنتا ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے میری تعریف کی، مجھے یہ خیال آیا کہ میرا مقام گر نہ جائے، تو اسی لیے میں گیا اور میں نے یہ کام کیا ہے تاکہ میری تعریف ہی نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہیں صحابہ کی شان کہ کس طریقے، یہ فنائیت ہے۔ جب لوگوں نے تعریف کی تو انہوں نے اسے برا سمجھا کہ یہ تو میری روحانیت خراب ہو جائے گی۔ اور فارسی میں مشہور ہے کہ جانور فربا شود از ناو نوش، جانور موٹا ہوتا ہے روٹی کھانے سے، گھاس اور جو بھی کچھ اسے کھلاؤ، ناو نوش، نان کو کہتے ہیں۔ جانور فربا شود از ناو نوش، آدمی فربا شود از راہ گوش، اور آدمی موٹا ہوتا ہے کان کے ذریعے۔ کچھ بھی نہ کھلاؤ، تعریفیں کرتے رہو، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ ڈبل پیسے، بس وہ موٹا ہوتا جائے۔ اس سے وہ بھائی بریانی رکھی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہہ رہے یار ہونے دے بھائی، تعریف سن لو، تعریف سے ہی پیٹ بھر رہا ہے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، انسان اتنا کمزور ہے، انسان ضعیف البنیان، کہ تعریفیں سن کے ہی پھولنے لگتا ہے۔ اور وہ جو ہے جانور جو ہے کھانے پینے، وہ ایک نخاسا بازار ہوتا ہے، اب پتہ نہیں ہوتے ہیں نہیں،
یہی جو جہاں جانور وغیرہ بکتے ہیں، نخاس بازار میں گھوڑے بکتے تھے، جیسے کوئی گاڑی بیچنے چلا جائے، گاڑی لے کے جی میری گاڑی بکوا دو، یا پرندے بیچتے ہیں، یا جو بازار لگتے ہیں نخاسہ بازار، تو ایک شخص اپنا گھوڑا لے کے آیا بیچنے کے لیے، اور اس نے کہا یار میرا یہ گھوڑا جو ہے بڑا مجھے تنگ کر رہا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جب یہ چارہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا کم ہے گراتا زیادہ ہے، میرے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اور کچھ اس کی برائیاں کیں، یہ کیں، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ عیب۔ جو ایجنٹ تھے، جیسے ایجنسی والے ہوتے ہیں نا، اسٹیٹ ایجنسی والے، ایجنٹ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ابھی ہم آپ کا گھوڑا اچھے داموں میں بکوا دیں گے، بیٹھ جائیں آپ۔ بیٹھ گیا، اتنے میں ایجنٹ پہچانتا ہے کون سی بڑی پارٹی آئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک پارٹی آ گئی، اور پارٹی جب آئی تو اب وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے بیچنا ہے نا، لوگوں یہ بڑا بہترین گھوڑا ہے، عربی نسل گھوڑا ہے، یہ ہے، اور صاحب ایک لمحے میں دوڑتا ہے تو ہوا سے باتیں کرتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے، تیز رفت، بڑی بڑی تعریفیں۔ وہ بیٹھا سن رہا ہے، وہ آ کے کان میں کہہ رہا ہے اس بروکر کے، ایجنٹ کہتا ہے بھائی میں تو عیب دار گھوڑا لایا تھا، مجھے کیا پتہ تیری صحبت میں اتنا اچھا گھوڑا بن جائے گا، اور اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو بیچنے کی کیا ضرورت ہے، واپس دے دو میں لے جاتا ہوں۔ اس نے سر پکڑ لیا کہ یار یہ بھی کوئی گدھا ہی آ گیا۔ اس نے کہا بھائی بیچنے کا اصول ہی ہے، خراب چیز کو بھی اچھا بنا کے دکھاؤ اور بیچو۔ خریدنے والے زیادہ تر بے وقوف ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، ذرا سی لچھے دار باتیں سنی خرید، تو وہ یہ دھوکہ کھا گیا کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہو گیا جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھ کے تو پھر ٹھیک ہے جی میں لے جاتا ہوں، میں اپنا کینسل کرتا ہوں یہ ارادہ۔ تو تعریفوں سے انسان موٹا ہوتا ہے، کبھی اپنی تعریفیں مت سنو اور منع کر دو کہ بھائی یہ نہیں کرو یار، ایسی باتیں نہیں کرو، بس دوسری باتوں میں لگا لو، کیونکہ تعریفوں سے جو انسان موٹا ہوتا ہے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی۔ حضرت علی کو یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا تھا جو اللہ کی نظروں میں، جو بندوں کی نظروں میں اچھا بن جائے وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہیں اللہ والوں کی باتیں۔ تو فنائیت یہ ایک بڑا اچھا جوہر ہے کہ انسان اپنے کو فنا کر دے۔ بس میں نے دو شخصیتیں ہیں تاریخ میں گزری ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا انا الحق، انا الحق، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ انا الحق ایک تو لگایا تھا اس نے فرعون نے۔ فرعون بھی کون سا؟ فرعون مصر غالباً، اس نے انا الحق کہا کہ میں ہوں، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا۔ اور ایک منصور حلاج ایک نام گزرا ہے، ایک مجذوب تھے منصور حلاج، انہوں نے بھی کہا انا الحق، وہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں انا الحق۔ فرعون نعرہ لگا رہا ہے انا الحق۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک عجیب بات بتائی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ فرعون نے انا الحق کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بحر قلزم میں غرق کر دیا، اس کی ساتھیوں سمیت۔ بھائی فرعون غرق ہوا ہے نا اس میں، پانی میں، وہ دریا وہ سمندر جو ہے مل گئے اور مرا گیا، حضرت موسیٰ نکل گئے، تو اس کو تو غرق کر دیا۔ انا الحق کہتا تھا یہ اتنا بڑا دعویٰ، اور منصور حلاج انا الحق کہتے تھے تو ان کا مرتبہ بڑھا دیا، ان کو بڑی عزت ملی۔ تو ایک ہی لفظ ہے،
ایک کو غرقاب کر دیا، ایک کو اونچا اٹھا دیا۔ یہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کیسے کریں؟ مولانا جلال الدین رومی نے تو شعر اپنا لکھا، تشریح میں وہ کروں گا جو میں نے اپنے والد سے سنی تھی۔ سب کہہ دو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان بزرگوں ہی سے ہمیں ملا ہے کچھ جو ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ گفت فرعون انا الحق گشت پست، غرقاب ہو گیا، مطلب یہ کہ پستی میں چلا گیا۔ فرعون نے انا الحق کہا تو پستی میں چلا گیا۔ گفت منصور انا الحق گشت مست، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ گفت فرعون انا الحق گشت پست، گفت منصور انا الحق گشت مست، ادھر پست ادھر مست۔ انا الحق اس نے بھی کہا، انا الحق اس نے بھی کہا۔ اب سنو بات، جو بات کہی مولانا جلال الدین رومی تشریح کر رہے ہیں کہ دونوں کے انا الحق میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرعون نے جب انا الحق کہا تو اپنی ہستی کو ظاہر کیا اور سب کو ختم کر دیا کہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے۔ کیوں مولانا عبدالعلیم صاحب سن رہے ہیں آپ؟ سوائے میرے اپنے وجود کو ثابت کیا اور اپنے علاوہ کو سب کو معدوم کر دیا، کہا کہ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں سوائے میرے۔ انا الحق اس لیے کہا تو یہ تو بہت بڑا تکبر تھا، تو تکبر کا نتیجہ وہی ہے کہ اسے غرق کر دو۔ منصور حلاج نے جو انا الحق کہا، ان کی شان یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنی ذات کو بھی مٹا کے کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور جو ہے بس اس میں مجھے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اس لیے میں انا الحق کہتا ہوں۔ انہوں نے وجود باری تعالیٰ کو ظاہر کیا، اس نے وجود باری تعالیٰ کو ختم کیا، تو اس کو یہ سزا ملی، ان کو وہ مقام ملا۔ انہوں نے اپنی بھی ہستی کو مٹا کے کہا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جو ہم بھی سب نظر آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک عکس اور پرتو ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اس میں اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ ہر گیاہے کے الزمیں روید، فرمایا کہ ہر گھاس جو زمین سے اگ رہی ہے، ایسے اگتی ہے نا، یوں تو نہیں اگتی۔ ہر گیاہ کہتے ہیں گھاس کو، ہر گیاہے کے الزمیں روید، ہر گھاس کے جو زمین سے اگ رہی ہے، وحدہ لا شریک لہ گوید۔ گھاس کی جو پتیاں ہیں یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہریالی اور گھاس ہے، اللہ والا کہتا ہے مجھے تو ان پتیوں میں بھی لگتا ہے کہ یہ بھی سب کہہ رہی ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پتیاں بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہیں۔ یہ اللہ والوں کو یہ چیز نظر آتی، اور ہم جیسے لوگ جاتے ہیں تو ہل پارک پہ بیٹھ کے بس کچھ اور ہی بیٹھے ہیں، آئیں دیکھ کہیں اور رہے ہیں، اور گھاس بھی اکھاڑ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں اکھاڑ کے۔ ابے بھائی وہ بھی اللہ میاں کی وحدت کو بیان کر رہی ہیں، ہماری وہ نظر نہیں گئی جو کسی اللہ والے کی نظر گئی، اس لیے گھاس کی پتیوں میں بھی اللہ نظر آ گیا انہیں۔ ایک بنیا تھا، بنیا اور اللہ والے دونوں سفر کر رہے تھے۔ بنیا ہندوؤں میں ہوتا ہے اور مسلمانوں میں اس کی سوچ رکھنے والا بھی بنیا ہوتا ہے۔ تو بنیا اپنی کہتے ہیں کہ وہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ وہ بنیے سے کسی نے کہا کہ بھائی تیرا بیٹا گر گیا،
مطلب گر گیا تو چوٹ ووٹ لگی ہو تو باپ تو بھاگتا ہے، بھائی کہاں گرا بتاؤ، اسے کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی بنیے صاحب آپ کا بیٹا گر گیا ہے، پھر بھی کچھ کہنے لگا بھائی یہ بنیے کا بیٹا ہے، کچھ دیکھ کے ہی گرا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا تو گرا ہوگا۔ جب وہ آ گیا، گھٹنا بھی چھلا ہوا تھا سب کچھ، ہاں بھائی بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا پتا جی، وہ مطلب ہندی میں، بات یہ ہے کہ چونی پڑی تھی، اور ہم نے اپنے دور میں چونی دیکھی ہے چارانے، یہاں گرتی تھی وہاں تک آواز جاتی تھی، اتنی اچھی ہوتی تھی۔ اب تو سارا اسٹیٹ بینک گرا دو تو آواز نہ آئے، تو بڑی اچھی وہ زمانے کی چونی چمکدار بھی ہوتی۔ کہنے لگا چونی پڑی تھی، میں نے سوچا کہ جھک کے اٹھاؤں گا سب دیکھ لیں گے، تو یہی بہتر تھا کہ میں گر جاؤں۔ گر کے چونی بھی اٹھا لی اور 4 آدمی بھی آ گئے ہمدردی کے، بھائی بیٹا کہاں چوٹ لگی؟ بنیا اپنے بیٹے کی سمجھتا ہے، بنیے کا بیٹا ہے، کچھ دیکھ کے ہی گرا ہوگا، تو بنیا ہوتا ہے۔ تو بنیا اور اللہ والے ساتھ جا رہے ہیں، تو تیتر کے بولنے کی آواز آئی، تو وہ جو ہے بنیا بھی جھوم رہا ہے اور وہ بھی جھوم رہا ہے اللہ والا۔ تو جب دونوں جھومنے لگے تو بنیے نے کہا کہ میاں جی تیتر کے بولنے پہ آپ کیوں جھوم رہے تھے؟ کہنے لگے بھائی وہ تیتر بولا تھا، جو کچھ بھی بولا، مجھے تو ایسا لگا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اس پہ میں جھومنے لگا۔ بنیے نے کہا کہ تم سمجھو گے سبحان تیری قدرت، میں تو یہ سمجھا وہ کہہ رہا ہے نون تیل ادرک۔ تیتر کے بولنے پہ وہ سبحان تیری قدرت سمجھے اور یہ سمجھا کہ نون تیل ادرک کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے اصل چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو فنا کرو، بس یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ تو آئے گا اللہ کے لیے اگر چھوڑ دو۔ یہ مطلب نہیں ہے میں صفائی پیش کر دوں پوری دنیا سنے گی اسے، یہ نہیں ہے کہ کوئی گھر میں گھسایا اور ماں اور بیٹی کو پھر تو اتنا مارو کہ ایسی عزت کے اوپر جب بن جائے تو پھر پرواہ نہیں کروں۔ اور عزت ظاہر ہے ایک نجی معاملہ ہے، میرے گھر میں کسی کے گھر میں کوئی آیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ بھئی جاؤ ذرا جا کے جامع تشامیہ کے لڑکے بلا لاؤ، وہ کہیں گے وہ تو آتے رہیں گے بعد میں، پہلے میں تو ادھر چکھا دوں۔ ظاہر ہے کہ بہن کی عزت ہے، بھاوج کی ہے، ماں کی ہے، عورتوں کی ہے، تو یہ اس میں انتظار نہیں کرنا کہیں میرے جوتے پڑوا دو آخرت میں کہ جی انہوں نے ہمارا غصہ نکال دیا تھا تو میں کیا کرتا، یہاں تو مارو۔ چونکہ دین اور شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ ایک اجتماعی ہے، اس لیے حکومت کے اوپر ڈالا جائے کہ وہ اپنا ری ایکشن دکھائیں۔ بہرحال اور کوئی اور چیز ہے، 3 چیزیں ہیں غیر مسلم کے پاس، چوتھی ہے مسلمان کے پاس۔ پہلی ہے روپیہ پیسہ، پھر ہے جان، پھر ہے عزت۔ یہ تو ہر غیر مسلم کے پاس ہے، مسلمان کے پاس بھی، غیر مسلم کے پاس بھی۔ جب جان کو خطرہ ہو تو انسان پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان بچاتا ہے کہ بھئی یہ چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ، اچھا بھئی دو اسے جان بچاؤ۔ اور کہیں اور مسئلہ آ جائے پیسہ بھی دے دیتا ہے، اور عزت کا مسئلہ آئے تو انسان بظاہر پیسہ دے کے اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے، اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں بھی معارف القرآن میں نے کھولی، میں ایسے ہی کھول لیتا ہوں بیچ میں سے، میں فہرست میں نہیں جاتا، تو اس کے تحت مجھے جو نظر آیا وہ جو ہے کیا ہے، وہ ہے بہرحال وہ آیت قرآن کریم کی ہے
کہ 22ویں سپارے میں، تو فرمایا کہ وہ جو ہے نا یوں وہ کہ ہے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ نہیں، وہ جو ہے یرزق من یشاء نہیں، وہ جو ہے کہ وہ رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے اور کھول، وہ جو ہے وَيَقْدِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور آگے ہے وہ بہرحال میں آیت اس آیت کے تحت دیکھ لینا، یقدر اللہ تو یاد ہے، کنفرم ہے کہ وہ ہے، تو اس کے تحت دیکھنا، اس میں لکھا ہے کہ عزت کو بچانے کے لیے یہ مال جو ہے اس کو خیرات خرچ کر دیا کرو تاکہ عزت بچی رہے۔ یہی آج کل ہمارے بھی حالات ہیں، ہر شخص آ رہا ہے ادائیگی، ہر شخص بعض اپنا رنگ دکھانے لگتے ہیں، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بہرحال جس کا حق بنتا ہے وہ تو دینا ہے، لیکن اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو مال دے کر اپنی عزت کو بچائیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی عزت کے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی کسی سے مال لیا تھا، اب پیسے دینے میں دیر ہو رہی ہے، تنخواہ وغیرہ کا بھی مسئلہ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، تو ایک شخص جو ہے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے تنخواہ نہ مل، تو بہرحال یہ اس میں موجود ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، جان پہ بن جائے تو پیسہ خرچ کر دیتا ہے، عزت پہ بن جائے تو پیسہ خرچ کرتا ہے، اور اپنی جان بھی بچاتا ہے، عزت بھی بچاتا ہے، اور جب عزت پہ بن جائے تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، عزت کی خاطر اپنی جان لٹا دیتا ہے۔ بس یہاں تک تو مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں، لیکن اگر مومن کے پاس چوتھی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، جب ایمان پر آ جائے بات تو مسلمان نہ اپنے پیسے کی پرواہ کرتا ہے، نہ جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ عزت کی پرواہ کرتا ہے۔ غیر مسلم کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، لہذا مسلمان جو ہے بہت بڑے امتحان سے گزرتا ہے کہ جب اس کے ایمان پر کوئی بات آ جائے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جیسے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے، لوگ بیچارے نکلتے ہیں، جان سے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور کیسے کیسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو یہ سب تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ نہ جان، نہ عزت، نہ دولت، یہ سب ہیچ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایمان کو بچانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بہرحال ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ بزرگوں کا رنگ عطا فرما، ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری سب کی غیب سے مدد فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے اور امتحانوں سے محفوظ فرما دے، اور اگر امتحان آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔